والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصلاة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ابھی لے قدر محترم دوست اور بزرگ، یہ سورت جو میں نے پڑھی ہے اس کا نام ہے سورۃ الکوثر، جو قرآن پاک میں سب سے چھوٹی سورت ہے۔ اس سورت کے اندر 14 کلمات ہیں اور 42 حروف ہیں۔ کلمہ الگ ہوتا ہے، حرف الگ ہوتا ہے۔ جیسے انگریزی کے اندر ہوتا ہے، کوئی اسپیلنگ بنتا ہے تو انگریزی کے الگ الگ حروف سے مل کر مکمل اسپیلنگ بنتا ہے۔ تو جو اسپیلنگ بنا اس کو کلمہ کہیں گے، اور اس اسپیلنگ کے ایک ایک حرف کو جو ہے اس کو حرف کہیں گے۔ اس چیز کو اگر کوئی عربی پڑھتا ہے تو اس کو سمجھ سکتا ہے۔ تو خیر، اس سورت کے اندر کلمے 14 ہیں اور حروف 42 ہیں۔ یہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے، 3 آیتیں ہیں اور بڑی عظیم سورت ہے۔ مکی ہی یا مدنی اس پہ اختلاف ہے، لیکن حضرت عائشہ اور اسی طریقے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سارے اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ سورت مکی ہے، مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ ایک دوسری روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی ہے، لیکن زیادہ تر مفسرین کی رائے یہ مکہ میں نازل ہونے کی ہے۔ تو جو روایت مدینہ میں نازل ہونے کے متعلق ہے، اس کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام نے جب مکہ سے مدینہ کی ہجرت کی تو مدینہ جانے کے بعد حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو آپ کی باندی تھی، ان سے ایک لڑکے پیدا ہوئے مدینہ جانے کے بعد، ان کا نام حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ تو ان کا انتقال ہو گیا، تو مدینہ کے اندر موجود منافقین اور اس طریقے سے دوسرے جو دشمنان اسلام تھے،
انہوں نے بھی حضور کو تانا دینا شروع کر دیا کہ بھئی ان کا کوئی لڑکا زندہ نہیں رہتا، ان کا کام آگے چلے گا نہیں، جب تک یہ حیات ہے تب تک چلے گا، پھر اس کے بعد ختم۔ تو بعض مفسرین نے کہا ہے کہ جب یہ تانا مدینہ والوں نے بھی دیا وہاں کے منافقین نے، تو اس وقت ہو سکتا ہے اللہ نے اس صورت کو دوبارہ اتارا، ورنہ اس کا اصل نزول تو مکہ میں ہی ہوا ہے۔ اس صورت کے اندر حضور کو 2 بشارتیں سنائی گئی ہیں اور 2 حکم بیان فرمائے۔ اسی چھوٹی سی صورت کے اندر حضور کے لیے 2 خوشخبریاں ہیں اور 2 بڑے عظیم حکم کا پیغام ہے جو ہم سب کے لیے ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ یعنی جو واقعہ پیش آیا ہے وہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح 25 سال کی عمر میں ہوا ہے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی، یعنی حضور سے گویا کہ حضرت خدیجہ کی عمر 15 سال زیادہ تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور سے نکاح سے پہلے 2 مرتبہ نکاح ہو چکا تھا، دونوں مرتبہ حضرت خدیجہ بیوہ ہوئی ہے، گویا کہ حضور کے ساتھ میں تیسرا نکاح ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال ہے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال ہے۔ جتنی بھی اولادیں حضور کو ہوئی وہ ساری کی ساری اولادیں حضرت ابراہیم کو چھوڑ کر حضرت خدیجہ سے، لہذا پہلا یعنی پہلی اولاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو عطا فرمائی وہ بیٹی کی شکل میں یعنی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی حضرت خدیجہ کے پیٹ سے نکاح کے 5 سال بعد۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پھر بعد میں نکاح ہوتا ہے حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ زاد بھائی تھی، یعنی حضور کے داماد حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شروع میں اسلام قبول نہیں کیا تھا، بعد میں انہوں نے ایمان قبول کر لیا، بلکہ غزوہ بدر کے اندر ان کافروں کو یعنی کہ جن کو قیدی بنایا گیا تھا اس میں حضرت ابو العاص بن ربیع بھی قیدی بن کر آئے تھے، ان کو بھی گرفتار کیا گیا، پھر بعد میں آزاد کر دیا گیا، ایمان قبول کر دیا ہے۔ پھر بعد میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہجرت کا ارادہ فرمایا تو مشرکین مکہ نے ان کا پیچھا کیا اور ان کے سواری کو یا سواری کے اوپر جو ہودج یعنی جس کے اوپر سوار ہوا جاتا ہے اس کے اوپر برچھا مارا دشمنوں نے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری سے گری اور پتھر پر گئی، جس کی بنا پر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 4 مہینے کا حمل گر گیا اور پھر بہت زیادہ کمزوری اور بیماری لگ گئی، یعنی کہ پھر اس کے بعد سے بیمار رہنا زیادہ تر اسی حالت میں گزرنے لگے گیا، اور اسی بیماری کے اندر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا ہے۔ یہ سب سے بڑی صاحبزادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسرے نمبر پر اللہ نے بیٹی عطا فرمائی، دوسری بھی بیٹی حضرت رقیہ، اور تیسرے نمبر کی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان دونوں کا نکاح یعنی حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کا نکاح پہلے ہوا تھا ابو لہب کے 2 بیٹوں کے ساتھ میں۔ میں
نے یہ بات سورہ لہب کی تفسیر میں بھی بتائی تھی. تو جو حضرت رقیہ کا جس ابو لہب کے بیٹے کے ساتھ میں نکاح ہوا تھا اس ابو لہب کے بیٹے کا نام عتبہ تھا. یہ حضرت رقیہ ان کے نکاح میں تھی. اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ابو لہب کے جس بیٹے کے ساتھ میں ہوا تھا اس کا نام عتیبہ تھا. رخصت ہی نہیں ہوئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینا شروع کیا تو یہ بھی مخالفت پر سامنے کھڑا ہوا ابو لہب اور بڑے زور اور شور کے ساتھ میں بڑے قوت کے ساتھ میں حضور کی مخالفت کی. تو اس وقت ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا کہ تم ان کی دونوں بیٹیوں کو تم دونوں طلاق دے دو ورنہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے. باپ بیٹے کا رشتہ بھول جانا ہے. تو اس کے دونوں بیٹے بھی باپ کے ساتھ میں ہی تھے. لہٰذا طلاق ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو ایک ساتھ میں. پھر اس کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب نکاح ہوا زندگی بڑی خوشگوار طریقے سے گزر رہی تھی. غزوہ بدر کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر میں شرکت کا ارادہ ظاہر کیا حضور کے ساتھ میں جانے کا کہ میں بھی جنگ میں جانا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ. اس وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت بیمار چل رہی تھی, ناساز چل رہی تھی طبیعت. تیمار دانی کرنے والا, خیر خبر کرنے والا کوئی تھا نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے کہا کہ آپ جنگ میں شریک نہیں ہوں گے بلکہ آپ گھر پر رہو, رقیہ کی خدمت کرو. لہذا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رقیہ کی خدمت کی وجہ سے جنگ بدر میں شرکت نہیں کر سکے. فضائل بہت بڑے حضرت عثمان غنی کے, لیکن نہیں کر سکے, یہ عذر ہے. اللہ نے غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا لشکر خوشی کے ساتھ میں جب غزوہ بدر سے واپس لوٹا تو ایک طرف فتح کی خوشی تھی, لیکن یہاں پر اس وقت حضرت رقیہ کا اسی بیماری میں انتقال ہو چکا تھا. جب آپ مدینہ پہنچے ہیں تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ہو چکی تھی. یعنی گویا کہ آپ جنازے میں شرکت کر سکے نہیں. سوچے تھوڑی دیر کے لیے کہ اللہ کے کلیمے کو بلند کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے جنازے میں حاضر نہیں ہو سکے. اس لیے کہ دین کے پیچھے بڑی بڑی قربانیاں ہیں. یہ کھلونا نہیں ہے جس کو آج ہم لے کر چل رہے ہیں, یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں اپنی دوسری بیٹی دی اللہ کے نبی نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ. اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے, دو نور والے. یہ دو نور والے یعنی آپ کے نکاح میں یکے بعد دیگرے باری باری سے حضور کی پہلی بیٹی حضرت رقیہ بھی آئی اور دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئی. اس لیے آپ کا لقب پڑ گیا ذوالنورین. حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کی سن 9 ہجری میں ہو گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جنازے میں شریک تھے. چوتھے نمبر کی بیٹی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں ہوا ہے تو مشہور ہی ہے. ان سے جو خاندان اور جو نسل چلی ہے اسی نسل کو کہا جاتا ہے سعادات. اللہ نے حضور کی نسل چلائی آپ کی لخت جگر آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ سے. یہاں سے جو نسل چلی اسی نسل کو سعادات کہا جاتا ہے. یہ حضور کی 4 صاحبزادیاں اور 2 لڑکے. ایک لڑکے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے
پہلے ہے حضرت زینب کی بات میں. کسی نے کہا کہ حضرت زینب کی پیدائش پہلے حضرت قاسم کی پیدائش بعد میں، بات جو بھی ہو، لیکن حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا 2 سال کی عمر میں. تو بیٹیوں نے تو لمبی عمر پائی لیکن بیٹوں کی عمر بڑی نہیں ہوئی. 2 سال میں حضرت قاسم کا انتقال ہوا. اس کے بعد اللہ نے حضور کو دوسرے لڑکے بھی عطا فرمایا ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی بچپن ہی میں انتقال کر گئے. تو جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، یعنی آپ کی جب کوئی لڑکے کی شکل میں جب آپ کی کوئی اولاد نہیں رہی، لڑکیاں جو ہے نرینہ اولاد جب آپ کی نہیں رہی، تو پھر کافروں نے حضور کو طعنہ دینا شروع کیا. اور کیا طعنہ دیا؟ طعنہ دینے والوں میں عاص بن وائل اور آپ کا چچا ابو لہب اور دوسرے یعنی مشرکین مکہ، آپ کے بہت سارے دشمن تھے جو حضور کو طعنہ دے رہے ہیں کہ یہ ابتر ہے. اور عربی کے اندر ابتر ان کو کہتے تھے وہ لوگ کہ جس کے کوئی لڑکے کی شکل میں کوئی اولاد نہ ہو، جس کا کام چلانے کے لیے اس کا کوئی وارث نہ ہو. تو یہ لوگ ابتر کہہ کر حضور کو طعنہ دے رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ جس کام کو لے کر یہ چلے ہیں تو ان کے کوئی لڑکے تو ہے نہیں، لہٰذا ان کا کام زیادہ دور تک اور دیر تک چلے گا نہیں. یہ جب تک زندہ ہے تب تک ان کا کام چلے گا، اور جب یہ بھی دنیا سے چلے جائیں گے تو لڑکیاں تو دوسروں کے گھر چلی جاتی ہیں، ان کے نکاح ہو جاتے ہیں. اصل باپ کے وارث اور اصل باپ کے کام چلانے والے تو لڑکے ہوا کرتے ہیں، ان کے لڑکے نہیں ہیں. لہٰذا جب تک زندہ ہے تب تک تو ان کا کام چلے گا. یہ بھی جب دنیا سے چلے جائیں گے تو ان کا کام کا نام و نشان مٹ جائے گا، نہیں ان کی نسل چلے گی نہیں ان کا کام چلے گا. یہ طعنہ دینا شروع کیا دشمنوں نے، جس میں ابو لہب کی عاص بن وائل. تو اللہ تعالیٰ نے ظاہر سی بات ہے جب کسی کو اس طریقے سے طعنہ دیا جائے تو تکلیف تو ہوگی بھائی. ہاں ہمارا کوئی ویلیو نہیں ہے حضور کے مقابلے میں. ہم کو طعنہ دیتا ہے کوئی تو ہم کو تکلیف ہوتی ہے. حضور کا اسٹیٹس، حضور کا مقام تو ہمارے تصور سے بڑا ہے. جو آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے، اب اس کو کوئی اس طریقے سے طعنہ دے تو ظاہر سی بات ہے ہم جیسے کو جب تکلیف ہوتی ہے حضور کو تکلیف نہیں ہوتی، حضور کو بھی تکلیف ہوتی. جیسے ہم انسان ہیں، آپ کے حضور بھی انسان کے سید البشر تھے، بڑے عالی یعنی کہ مقام پر فاز. تو تکلیف ہونا یہ نیچر کے اندر، ایک فطرت کے اندر چیز تھی. جب انہوں نے اس طریقے سے طعنہ دیا، اس طریقے سے یعنی کہ جملے کسے، تو آپ علیہ السلام والسلام کی طبیعت کے اوپر انتہائی ناگواری جیسا یعنی لگا. تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو اتارا اس وقت تک، اور اس صورت کے اندر حضور کو دو عظیم خوشخبریاں سنائی گئی اور آپ علیہ السلام کو اور آپ کے واسطے سے پوری امت کو دو عظیم پیغام سنائے گئے. چھوٹی سی صورت اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا. اِنَّا بے شک ہم نے أَعْطَيْنَاكَ آپ کو عطا کیا ہے الکوثر، کوثر عطا کیا. فَصَلِّ لِرَبِّكَ، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے. وَانْحَرْ اور قربانی کیجیے. ان شانئک، بے شک آپ کا دشمن ہوا ابتر. ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان اور مٹنے والا ہے. یعنی جس نے آپ کو طعنہ دیا کہ اب ان کا نام نہیں رہے گا، ان کا کام نہیں رہے گا، نہ ان کا کام دور تک چلے گا نہ ان کا کام دیر تک چلے گا. اللہ نے فرمایا میرے نبی ایسا نہیں ہے، بلکہ جو طعنہ دینے والے ہیں ان کے ناموں کو اور ان کی نسلوں کو اس طریقے سے مٹائیں گے ہم کہ کوئی یاد کرنے والا نہیں رہے گا. تو اس طریقے سے گویا کہ حضور کے دل کو اللہ نے تسلی دی. تو پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ،
شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ کوثر ہے کیا چیز؟ بہت ساری تفسیریں کی گئی اس میں۔ کسی نے کوثر کا میننگ اور مفہوم بیان کیا کہ کوثر کے معنی بہت ساری ایسی بھلائی ہے جو خاص اللہ کے نبی کو عطا کی گئی۔ خیر کثیر، بہت ساری بھلائیوں کو کوثر کہتے ہیں۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کوثر آپ کہتے خیر کثیر کو، لیکن ایک بات آپ کی طرف سے ہم کو یہ بھی پہنچی ہے کہ کوثر جنت کی نہر کو بھی کہتے ہیں، تو کیا مطلب ہے کوثر کا؟ انہوں نے جواب دیا کہ بھئی جنت سے جو نکلنے والی نہر ہے وہ بھی تو خیر کثیر میں آگے بہت ساری بھلائی بھی تو آگے، یہ بھی ہے خیر کثیر میں، یا جنت سے نکلنے والی نہر کو بھی کہیں۔ اس لیے اس سلسلے میں مفسرین نے بہت سارے اقوال بیان فرمائے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کو مختصر طریقے سے آپ کے سامنے رکھوں۔ لہذا کوثر کا ایک معنی تو یہ بیان فرمایا کہ کوثر سے مراد حوض کوثر ہے، جس کی کیفیت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثوں میں بیان فرمایا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام والسلام کو جو حوض عطا فرمایا جائے گا اللہ کی طرف سے، جس کو حوض کوثر کہا جاتا ہے، اس حوض کی شان اور اس کی قیمت ایسے عجیب و غریب اس کی کیفیت ہے اس حوض کی کہ اس کا پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا۔ ہم کو کوئی پوچھے کہ بھئی پانی ٹھنڈا ہے کہ ہاں برف جیسا پانی ہے، یا پھر شربت ٹھنڈا ہاں برف جیسا، یعنی ہمارے لیے ٹھنڈے کا معیار برف ہے بس۔ بھئی ٹھنڈا ہے کہ برف جیسا تو ہے، اس سے زیادہ ٹھنڈے کا معیار کہ ہمارے پاس ماپنے کا تو کوئی آلہ ہے نہیں، اب اس سے زیادہ ٹھنڈا پتہ نہیں، اس سے زیادہ حوض کوثر کی کیفیت ہے کہ اس کا پانی برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا ہے۔ ایک صفت تو اس پانی کی ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ کوئی پوچھے کہ آپ کا کپڑا، جیسے بہت سارے لوگ مثال دیتے ہیں، کسی کو سفیدی کہتا ہے، تو کیسا یہ چیز کیسے سفید ہے؟ دودھ جیسے کہتے ہیں۔ اس سفیدی میں ہمارے عام بول چال کے اندر ایسی مثالیں دی جاتی ہیں، یعنی کسی کی سفیدی کو بیان کرنا، اور اللہ کے نبی کے حوض کے پانی کی سفیدی کو بیان کیا جاتا ہے۔ دودھ جیسا ہے، دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے۔ میٹھا کیسا ہے؟ ہم کہتے ہیں شہد جیسی میٹھی چیز ہے۔ اللہ کے نبی کے حوض کے بارے میں بیان فرمایا کیسا میٹھا ہے اس کا پانی؟ شہد سے زیادہ میٹھا ہے، شہد جیسا نہیں۔ بڑی عجیب کیفیت ہے اس پانی کی، ہم تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ کے نبی کو جو حوض عطا فرمایا جائے گا اس کا پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، دودھ سے زیادہ میٹھا ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ ایک دوسری روایت میں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنا بڑا حوض ہے، اتنا بڑا حوض ہے، ایک آدمی ایک مہینے تک مسلسل چلتا رہے اور ایک مہینے تک چلتے چلتے وہ کتنی مسافت کو طے کرتا ہے، اتنا بڑا نبی علیہ السلام کا حوض ہے۔ ایک مہینے کی مسافت چل کر آدمی پہنچے، اس کنارے سے اس کنارے تک، چاروں کنارے اس کے برابر ہے، یعنی لمبائی اور چوڑائی برابر ہے، مطلب ہے کہ چورس ہے وہ حوض، لم چورس نہیں، لمبائی میں بھی اور چوڑائی کے برابر ہے، یعنی چورس وہ حوض ہے۔ اس کے برتن کتنے ہیں؟ سونے چاندی کے پیتل کے برتن، جس میں پانی دیا جائے گا وہ ستاروں کی تعداد کے برابر ہوں گے۔ اس حوض کی مٹی کیسی ہے؟ مشک سے زیادہ خوشبودار اس کی مٹی ہوگی۔ بڑی عجیب کیفیت ہے، اتنا بڑا حوض۔ ایک روایت میں آیا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ہر نبی کو حوض عطا فرمائیں گے، لیکن میرے حوض کی کیفیت ہوگی اور میرا حوض سارے حوض سے بڑھ، یعنی جتنے انبیاء کو حوض عطا فرمائے ان سب سے بڑھ کر میرا حوض کوثر ہوگا۔ کہ کیوں؟ اس لیے کہ روایت میں آتا ہے کہ کل قیامت میں جب اگلی امتوں کی اور اس امتوں کی صفیں لگے گی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ علیہ السلام کی امت کے سامنے قیامت تک آنے والی پوری انسانیت جب محشر کے میدان میں ہوں گے اور ان کے صفیں لگے گی، 120 صفیں لگے گی، 120 صفوں میں سے 80 صفیں امت محمدیہ کی ہوگی اور 40 صفیں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آنے والے سارے نبیوں کی ہوگی، یعنی 2/3 تعداد اس امت کی کثرت ہوگی۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بہت سارے انبیاء تو ایسے ہوں گے کہ ان کے ساتھ میں ایک امتی ہوگا، بہت سارے نبی اور پیغمبر ایسے ہوں گے ان کے ساتھ میں 2 فرد ہوں گے، 2 آدمی ہوں گے، بہت سارے ایسے ہوں گے جن کے ساتھ میں 3 ہوں گے، بہت سارے نبی اور پیغمبر ایسے بھی ہوں گے جن کے ساتھ میں 4 ہوں گے، 5 ہوں گے، اور وَيَجِيءُ نَبِيٌّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، روایت میں آتا ہے اور بہت سارے ایسے پیغمبر بھی کبھی دیکھنے کو ملیں گے جن کے ساتھ میں ایک بھی آدمی اور فرد نہیں ہوگا، کہ ان کی امت میں سے کسی نے بھی ان کے اوپر ایمان قبول نہیں کیا، نہیں ان کی بیوی نے، ان کے اولاد نے، نہیں ان کے خاندان، وہ اکیلے نبی ہوں گے۔ اور حضور کی شان یہ ہوگی کہ آپ علیہ السلام کی امت کی صفحے 80 ہوگی۔ اسی لیے پہلی بات میں بیچ میں ایک بات عرض کر، اللہ کے نبی نے فرمایا تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، جب تم نکاح کرو تو ایسے عورتوں سے نکاح کرو اور ایسے خاندانوں میں نکاح کے پیغام بھیجو کہ جن عورتوں میں بچے جننے کی صلاحیت زیادہ ہو اور جن کے اندر محبت کی صفت زیادہ ہو۔ کہ کیوں؟ کہ تمہاری اولادیں زیادہ ہوگی، میری امت میں کثرت ہوگی، کل قیامت میں میری امت کی تعداد جتنی زیادہ ہوگی اتنی زیادہ مجھے خوشی نصیب ہوگی۔ یہ نبی کا فرمان ہے۔ اور آج کی حکومت کیا کہتے ہوئے 2 بچے ہی، جو 2 سے زیادہ بچے پر کارروائی کرو، ان کو سرکاری اسکیموں سے محروم کر دو، ان کے گھر میں بھی زیادہ ہی ہے 2 سے، اگر یہ قانون بنائے تو سب سے پہلے ان کے عہدے کو چھوڑنا ہوگا۔ پوچھا تو جائے بھائی ڈر کس بات کا ہے؟ روزگاری کا ڈر ہے تو تم تو کسی کو کھلاتے نہیں بلکہ کھانے والوں کے لقمے تو تم ہی لوگ چھیننے والے ہو، کس بات کا ڈر؟ لہذا ایسی خبریں سن کر آج ہمارے معاشرے میں بھی دھیرے دھیرے بات چل پڑی ہے کہ بچے زیادہ نہیں ہونے چاہیے، اولاد زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ سوچ حدیث سے ہٹ کر ہے، یہ دینی مزاج نہیں ہے، یہ قرآن اور حدیث کی سوچ نہیں ہے، اس سے ہٹی ہوئی سوچ ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سوچ تو یہ ہونی چاہیے۔ خیر یہ بات تو دوسری ہے، میں نے تو بیچ میں بطور ایک جملے کے بات کہہ دی، ابھی حالات ایسے چلتے ہیں، قانون بنانے کے خلاف میں لوگ پڑے ہوئے ہیں کہ ایسے قوانین لائے جائے کہ 2 سے زیادہ بچے نہیں ہونے چاہیے۔ اللہ آپ کو اولاد کی کثرت عطا فرمائے، کھلانے پلانے والا ذات اللہ، خزانہ رب کے پاس۔ یہ حوض کوثر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی کثرت اور اس طریقے سے گویا کہ، اور ایک روایت میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا، دیکھیے ہم ذرا سوچیں کہ کتنا بڑا قیمتی مقام ہے یہ حوض کوثر، اور جس کو وہاں سے پانی پلایا جائے گا، روایت میں آتا ہے کہ جس کو حوض کوثر کا پانی نصیب ہو گیا اس کو پھر کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی، اس کو پیاس ہی نہیں لگے گی۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر جنت میں جانے کے بعد جو مشروبات ہے پینے کی مختلف چیزیں ہیں، پیاس نہیں لگے گی تو وہ کیوں پیے گا؟ تو اس کا جواب علماء نے دیا ہے کہ بھئی آدمی کھانے کے بعد یا پیاس لگتی ہے اس وقت پانی پیتا ہے، لیکن پانی پینے کے بعد پھر شربت بھی پیتا ہے، تو بھئی پیاس تو تمہاری پانی سے بجھ گئی، شربت کیوں پیا؟ پھر ٹیسٹ لینے کے لیے۔
تو جنت کے مشروبات اس لیے ہوں گے. ہاں کھانے کے بعد انسان فروٹ کھاتا ہے تو بھائی کھانے سے آپ کی بھوک تو ختم ہو گئی تو فروٹ کیوں کھاتے؟ بھوک مٹانے کے نہیں، طبیعت کو ذرا اچھا لگے اس میں. تو جنت کی نعمتوں کی کیفیت بڑی عجیب و غریب ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. یہ حوض کوثر ہے، وہاں پر جنتیوں کو پانی پلایا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سب سے پہلے حوض کوثر پر پہنچوں گا اور جا کر پہلے سے انتظامات کروں گا، اور پھر میرے امت کے لوگ آئیں گے، ان کو جنت حوض کوثر سے پلایا جائے گا، بھر بھر کر دیا جائے گا. اتنے میں کچھ لوگ آئیں گے، فرشتوں کی جماعت اس سے یعنی حوض کوثر سے ان لوگوں کو ہٹا دے گی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب دیکھیں گے کہ میری امتیوں کو میرے حوض سے فرشتے ہٹا رہے ہیں تو پوچھا جائے گا، فرشتوں کو کہیں گے کہ اللہ کے نبی کہیں گے یہ تو سب میرے امتی ہیں، آپ ان کو میرے حوض سے ترکیب کیوں دے رہے ہیں، کیوں دے رہے ہیں؟ دیکھیں میرے بھائی عبرت کا مقام ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت میں ہے لیکن آپ کو پتا نہیں ہے جب آپ دنیا سے چلے گئے تھے انہوں نے آپ کے دین کو بدل کے رکھ دیا تھا، دین کا نقشہ بگاڑ کر رکھ دیا تھا، نئی نئی باتیں دین میں داخل کر کے رکھ دی تھی اور بدعتوں کو جنم دے دیا تھا اور بدعت کے کام دین سمجھ کر کیا کرتے تھے. فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقاً سحقاً ایسے لوگوں کو میرے حوض سے بھگا دو. ان کو آج جامع کوثر نصیب نہیں ہوگا، ان کو نکال کر انہوں نے میرے دین کو بگاڑا ہے، میرے دین کے نقشے کو بگاڑا ہے، میرے دین کے ساتھ میں کھلواڑ کیا ہے. بھگاؤ ان کو، یہ نفرت کے قابل ہے. ڈرے اللہ کے نبی کے دین کو نبی کے فرامین کے مطابق چلنا چلانا یہ اصل دین ہے. ایسی باتیں دین میں لانا یا ایسے کام کرنا جن کاموں کا ثبوت نہ قرآن سے ملتا ہو، نہ حدیث سے ملتا ہو، نہ صحابہ کی زندگی سے ملتا ہو، نہ اولیاء کے کہیں سے اس کا ثبوت ہی نہیں ہے، اور ایسی چیزوں کو پھر دین سمجھ کر کرنا یہی دین کے اندر نئی بات کو داخل کرنا ہے جو اللہ کے نبی کو راضی نہیں کرنا بلکہ ناراض کرنا ہے. یہ سب سے بڑی محرومی کی بات ہے. اس لیے ہم اگر چاہتے ہیں، ہماری آرزوئیں ہیں، ہم اس کے خواہش مند ہیں کہ نبی کے مبارک ہاتھوں ہمیں حوض کوثر کا پانی نصیب ہو، وہ قیمتی چیز ہمیں نصیب ہو، تو ضروری ہے ہم اللہ کے نبی کے دین کو نبی سے منقول جس طریقے اسی کے مطابق کر کے عمل کر کے بتائیں، اپنے آپ کو نبی کی زندگی سے جوڑنے والے، آپ علیہ السلام والسلام کے طریقوں کے ساتھ میں جوڑنے والے بنے. اللہ کی ذات سے امید ہے. ہاں اللہ کے نبی حوض کوثر پر اپنی امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ روایت میں بہت ساری روایت ہے، میں آخری روایت سنا دوں. آپ علیہ السلام والسلام اپنے امتیوں کو حوض کوثر پر جو پہچانیں گے وہ اس طریقے سے پہچانیں گے کہ آپ کی امت کے وضو کے اعضاء وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے. یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ حوض کوثر پر پتہ کیسے چلے گا؟ اتنی بڑی تعداد کے اندر انگنت لوگ ہوں گے، پتہ کیسے چلے گا؟ یہ نبی کا امتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کے جو وضو کے اعضاء ہیں وہ اس طریقے سے چمک رہے ہوں گے جس طریقے سے کوئی چمکنے والی چیز چمکا کرتی ہے. اور یہ امت کے سامنے خاص نشانی ہے، یہ علامت ہے کہ اس امت کو حوض کوثر پر کیسے پہچانا جائے گا. تو خیر یہ حوض کوثر کی وضاحت ہے. ایک تفسیر تو یہ کی علماء نے کہ حوض کوثر سے مراد محشر کے میدان کے اندر جو اللہ کے نبی کو ایک خاص مقام عطا کیا جائے گا اسی کی طرف اشارہ ہے. اور یہ حوض کوثر بھی خیر کثیر کے اندر آتا ہے. بس اتنے بڑے اکرام کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسلی ہوئی
کیا کیا جملے کسنے سے اللہ کے نبی کے دل کو کچھ راحت اور سکون ملا۔ آگے اس آیت کے متعلق کچھ باتیں انشاءاللہ آئندہ اپنے مجلس میں رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ مقام اور حضور کے وہ مبارک ہاتھوں جامع کوثر نصیب فرمائے اور ہماری زندگی کو ایسا پاکیزہ بنائے کہ حضور کے مبارک ہاتھوں اس نعمت عظمیٰ کہ ہم حقدار بن سکے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، لا الہ الا انت، سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ ولک الخلق کلہ بیدک الخیر کلہ والیک یرجع الامر کلہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ اے اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ اپنی امت کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے العالمین، اللہ تو اپنی مرضیات والی زندگی پر چلا کر تیری نامرضیات والی زندگی سے ہماری پوری امت کے حفاظت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بیوی بچوں کی، ہمارے دوست احباب متعلقین کی، ہمارے اساتذہ مشائخین کی۔ اللہ پوری امت کے ایک فرد مرد عورت جوان بچے بوڑھے کی اللہ ہر ایک کے اللہ کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ تیری رضامندی والی زندگی نصیب فرما، نفسانی شیطانی شہوانی کاموں سے اللہ بچائے، گناہوں کی نفرت ہمارے دل میں پیدا فرما، اعمال صالحہ کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا فرما۔ اے اللہ عالمین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک عظیم سنت کو زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرما، حضور کے ساتھ میں سچی پکی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ عالمین مضبوط ایمان عطا فرما، معرفت کا نور عطا فرما، خشیت تقویٰ کی دولت سے مالا مال فرما، تیرے ذات عالی سے تعلق نصیب فرما۔ اللہ تیرے پاکیزہ کلام کے ساتھ ہمارے رشتوں کو مضبوط بنا، اس کو پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس کے اندر ہونے والی کوتاہیوں سے ہم معظم کے فضل و کرم سے درگزر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ عالمین اس مجلس کو ہمارے لیے دنیا آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا، اللہ آخرت میں تیری رضا کا ذریعہ بنا۔ اللہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ ہر طرح کے فتنوں سے مصیبتوں سے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنا دے۔ امت میں قرآن پڑھنے پڑھانے والے پیدا فرما، تیری شان کے مطابق اللہ عالمین تیری رضامندی کے مطابق ہمیں تیرے کلام کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، سمجھنے کے سمجھانے کی صلاحیت عطا فرما۔ اے اللہ عالمین ہماری دعاؤں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے رفیع میں قبول فرما۔ اللہ امت کے مشکل مسائل کو حل فرما، بے سہاروں کو سہارا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما۔